بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي غرس لنا شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، والصلاة والسلام على رسولنا الذي بنى لنا بيتا صيتها في الآفاق والأنحاء، وعلى آله وأصحابه النجباء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ربیع الاول کا یہ آخری عشرہ ہے. اس سے پہلے اس مبارک مہینے کے شروع ہی سے سیرت طیبہ کے تعلق سے باتیں آپ حضرات کے سامنے آ رہی ہیں. بہت ساری باتیں سیرت کے عنوان سے آپ حضرات کے سامنے آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بتلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بتلایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دار فانی کے اندر جو مقصد دے کر کے بھیجا تھا، اس مقصد کے تعلق سے کچھ باتیں آج عرض کرنی ہیں. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر کے امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر ایک نبیوں کا سلسلہ چلتا ہے، نبیوں کی ایک کڑی چلتی ہے. اس کڑی کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے اور اس کڑی کی انتہا امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر ہوتی ہے. جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کو اللہ نے اس دار فانی کے اندر بھیجا ہے، سب کا مشن ایک تھا، سب کا مشن ایک تھا، سب کی دعوت ایک تھی. سارے نبیوں کا ایک ہی مشن، ایک ہی طریقہ، ایک ہی دعوت تھی. وہ یہ کہ اللہ کے بندے اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کے بندے اللہ سے جڑ جائیں. جو انسانی عقائد کے اندر خرابیاں آ جاتی ہیں، ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات دار فانی کے اندر تشریف لائے. ایک بات ذہن نشی کر لیجئے، اگر اعمال میں کوتاہی رہے گی تو ہو سکتا ہے اللہ اعمال کی کوتاہی کو درگزر فرما دے، لیکن اگر عقائد میں بگاڑ ہے، عقائد میں بگاڑ ہے تو عقائد کی گرفت بڑی سخت ہے. اسی لیے عقیدہ کو درست کرانے کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات دار فانی کے اندر تشریف لاتے ہیں. ورنہ اگر عقیدے کی بات کی جائے تو دیکھیے کفار مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اپنے آپ کو ہونے پر فخر محسوس کرتے تھے اور یہ کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی پر ہیں. کفار مکہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، لیکن چونکہ عقائد ان کے بگڑ چکے تھے، عقائد بگڑ چکے تھے، اس لیے عقائد کو درست کرنے کے لیے امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث کیا. حالات جب جیسے زیادہ بگڑتے ہیں، اسی اعتبار سے اصلاح کرنے والے افراد آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ کے اندر حالات اتنے ناگفتہ بے ہو چکے تھے، حالات ایسے بگڑ چکے تھے کہ انسان سے انسانیت رخصت ہو گئی تھی، ایک دوسرے کا ادب و احترام رخصت ہو گیا تھا. بڑوں کی کیا تعظیم
کیا عزت کرنی چاہیے، چھوٹوں پر کیا شفقت اور کیا محبت کرنی چاہیے، یہ چیز انسان سے رخصت ہوتی ہے۔ انسان کے اخلاق و کردار کیسے ہونے چاہیے، یعنی ہر شعبے کے اندر بگاڑ، عقائد کے اندر بگاڑ تھا، اعمال کے اندر بگاڑ تھا، معاملات کے اندر بگاڑ تھا، اور رہن سہن طور طریقے کے اندر بگاڑ تھا، یعنی ساری سوسائٹی بگاڑ کا ایک گہوارہ بن چکی تھی۔ ایسے وقت میں امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے تشریف لائے۔ قرآن پاک کی جو میں نے خطبے کے اندر آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ صاف اعلان کر رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی وہ ذات ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی وہ ذات ہے، رب کائنات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر کے بھیجا ہے لوگوں کو، تاکہ وہ راہ راست پر لائیں، لوگوں کو سمجھائیں، بگڑے ہوئے عقائد کی لوگوں کی اصلاح کریں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ اللہ نے مبعوث فرمایا۔ دین حق کے ساتھ، دین حق کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین حق اسلام ہے، جس کو قرآن نے بیان کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تمام دینوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک وہ دین اسلام، دین اسلام ہے۔ اسی دین اسلام کی تکمیل کے لیے امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ ان کی لائی ہوئی شریعت، ان کا لایا ہوا دین، ان کا لایا ہوا مذہب سارے کے سارے ادیان پر، سارے مذاہب پر، ساری شریعتوں پر غالب آ جائے۔ اور جب آپ کی شریعت آئی تو ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ، اور جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے سب کی شریعتیں آپ کی آمد سے منسوخ ہو گئی۔ اب اگر نجات ملے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کر کے ملے گی۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اسی کو بڑے اچھے انداز میں لکھا ہے، یتیمے کی نہ کرتا قرآن درست، یتیمے کی نہ کرتا قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بسست۔ وہ مکے کا یتیم جب اس دار فانی کے اندر آیا، جس کے اوپر قرآن کا نزول ہوا، تو اس قرآن کی نزول نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نے آسمانی ساری کتابوں اور صحائف کو منسوخ کر دیا۔ یتیمے کی نہ کرتا قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بسست۔ جتنی کتابیں آسمانی نازل ہوئی تھی، چاہے تورات کی شکل میں ہو یا زبور کی شکل میں ہو یا انجیل کی شکل میں ہو یا دیگر جو صحائف نازل ہوئے تھے حضرت آدم علیہ السلام پر، حضرت شیس علیہ السلام پر، حضرت نوح علیہ السلام پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحائف نازل ہوئے تھے، ان سارے کے سارے صحیفوں کو بھی منسوخ کر دیا۔ یتیمے کی نہ کرتا قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بسست۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد انسانیت کی رشد و ہدایت ہے۔ اسی لیے گزشتہ ہفتے شیخ سعدی علیہ رحمہ کا وہ شعر پڑھا تھا، خلاف پیمبر کسے رہ گزیر، خلاف پیمبر کسے رہ گزیر کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسول۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف جو کوئی طریقہ اختیار کرے گا، وہ طریقہ انسان کو نجات نہیں دلائے گا بلکہ وہ ناکامی میں لے جا کر پہنچا دے گا۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، تو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو گلے میں لائیں۔
اسی میں دنیا کے اندر بھی عزتیں اللہ نے رکھی ہیں اور آخرت کے اندر بھی اللہ نے اسی میں عزتیں رکھی ہیں۔ اور دنیا کا مسئلہ کیسا بھی ہو یہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن در حقیقت اصل مسئلہ تو آخرت کا ہے، اصل مسئلہ تو آخرت کا ہے۔ لیکن انسان دنیا کے اندر آیا ہے تو اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر آخرت کے منافع کو قربان کر رہا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ ہمیں اللہ کے حضور جانا ہے، اللہ کے دربار میں ہمیں پیش ہونا ہے اور اپنے کیے کا سب حساب و کتاب پیش کرنا۔ اگر انسان یہ سوچ لے تو پھر انسان کے معاشرے میں جو بگاڑ ہے یہ بگاڑ ختم ہو جائے گا، یہ بگاڑ ختم ہو جائے گا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا ضامن ہے، مشعل راہ ہے۔ خود قرآن نے اعلان کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہی نجات ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کا بہترین طریقہ موجود ہے، نبی کی پوری زندگی تمہارے سامنے موجود ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا فرد نہیں گزرا جس کی ایک ایک چیز کتابوں کے اندر محفوظ ہو، کتابوں کے اندر، یہاں تک کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور کے اندر بھی، ترقی یافتہ دور کے اندر بھی کوئی ایسا فرد نہیں جس کی ایک ایک چیز جو ہے کیا ہو، ایک ایک چیز محفوظ ہو۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں آئے تھے جب یہ آج کے زمانے کی ٹیکنالوجی کوئی چیز نہیں تھی، اس کا تصور بھی نہیں تھا، ہونے تو دور کی بات اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ پیدل کی سواریاں تھی، یا تو پھر اونٹ تھے، یا تو جو ہے گھوڑے تھے، یا اس قسم کے جو ہے ایسے وقت میں کی ٹیکنالوجی کا دورہ بھی نہیں تھا اور کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایسی چیزیں ایجادات ہوں گی، ایسی چیزیں وجود میں آئیں۔ لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک شعبہ تاریخ کے اوراق میں ایسا محفوظ ہے کہ انسان پڑھ کر کے حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، ایک گھر کے اندر چند افراد رہتے ہیں، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، ایک آدمی ہے اس کے 4 بیٹے ہیں۔ اگر بیٹوں سے پوچھا جائے، جبکہ باپ بیٹوں کی ملاقات ہر دم کی ملاقات ہے، ہر دم کی ملاقات ہے، اگر بیٹوں سے پوچھا جائے تمہارے ابو جان کے داڑھی کے بعد کتنے سفید ہوئے ہیں، یہ بتلائیے، کوئی نہیں بتا پائے گا، کوئی نہیں بتا پائے گا۔ کوئی یہ پوچھے تمہارے ابو کی بھویں کیسی ہیں، کوئی یہ پوچھے تمہارے ابو کے بال کیسے ہیں، تمہارے ابو کے دانت کیسے ہیں، تمہارے ابو کے انگلیوں کے پورے کیسے ہیں، کوئی نہیں بتلا پائے گا۔ یہ تو اللہ نے معجزہ دیا ہے ہم سب کے آقا امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ اللہ نے دیا ہے۔ صحابہ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے داڑھی مبارک کے بال کتنے سفید تھے، تو صحابہ نے اس حال میں دیکھا، کسی نے کہا کہ آپ کے داڑھی مبارک کے 16 بال سفید تھے، کسی نے اور کمی زیادہ، یعنی اس حال میں جو دیکھا اس نے بتایا کہ بھویں مبارک کیسی تھی، بالکل باریک تھی، نہ زیادہ گھنی تھی۔ آپ کے دندانے مبارک کیسے تھے، آپ کے دندانے مبارک کھلے ہوئے تھے اور اس میں سے نور کی شعاعیں نکلتی تھی۔ آپ کے رخسارے مبارک کیسے تھے، ارے یہ پوچھتے ہوئے جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند بدر منیر جس کو کہتے ہیں نکلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ موجود ہیں، میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ مبارک پر نظر ڈالتا اور کبھی 14ویں کا چاند دیکھتا، کبھی
14ویں کا چاند دیکھتا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ مبارک پر نظر ڈالتا۔ بالآخر مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور میں جو روشنی ہے اور جو نورانیت ہے، جو چمک ہے، وہ چاند کے اندر بھی نہیں ہے۔ چاند بھی آئے تجھ سے ضیا مانگنے، چاند بھی آئے تجھ سے ضیا مانگنے، ضیا مانے روشنی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن و جمال ہے، آپ کی سیرت کا ایک ایک باب تاریخ کے اندر موجود ہے، تاریخ کے اندر موجود ہے۔ آپ گھر کے اندر ہیں، گھر کی زندگی تاریخ کے اندر موجود، جنگ کے اندر ہیں، جنگ کی زندگی آپ کی ساری موجود۔ اسلام کی سب سے پہلی عظیم الشان جو جنگ ہوئی ہے، سب جانتے ہیں نا کون سی جنگ ہے؟ ہاں، جنگ بدر، ماشاءاللہ، یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے۔ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کی یہ حالت تھی کہ پہننے کے لیے کپڑے نہیں، اور مسلمان بے انتہا پریشان، فقر و فاقہ کے اندر مبتلا، اور لڑنے کے لیے دشمن سے کوئی ہتھیار نہیں۔ پورے 313 کی تعداد تھی مسلمانوں کی جنگ بدر کے اندر۔ 6 تلواریں تھیں، 8 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے۔ یہ تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے، تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ کل مسلمانوں کے پاس کتنی تلواریں تھیں؟ 6 تلواریں تھیں۔ گھوڑے کتنے تھے؟ 8 گھوڑے تھے۔ اونٹ کتنے تھے؟ 70 تھے۔ اور ادھر مرد مقابل کے پاس تقریباً 1000 کا لشکر ہے۔ ان کے پاس ہتھیار کے علاوہ جس میں ڈھانکنے کی جو زرہیں ہوتی ہیں اور جو سر پر رکھتے ہیں، جس کو خود بولتے ہیں اردو زبان، ہو سکتا ہے ہندی میں کچھ اور بولتے ہیں، اپنا سر ڈھانکنے کے لیے تاکہ تیر اور تلوار اس پر اثر نہ کرے، ان سب چیزوں سے دشمن آراز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مد مقابل ہمارا اچھی جگہ پر قابض ہو گیا ہے۔ جو جنگی اعتبار سے جگہ اچھی ہوتی ہے، یعنی چلنے پھرنے میں دشواری نہیں، اور اچھی جگہ کون سی؟ یعنی وہاں جو ہے بارو نہیں ہے، ریتیلی جگہ نہیں ہے، بس مٹی ہے کہ گھوڑوں کو بھی دوڑایا جا سکے، پیدل بھی دوڑا جا سکے۔ ادھر مسلمانوں کے حصے میں جو جگہ آئی تو جگہ نیچی اونچی تھی، ریتیلی زمین تھی، بارو جگہ جگہ پڑے ہوئے، پاؤں پھنس رہے ہیں۔ جو لوگ حج اور عمرہ کرنے جا چکے ہیں وہ جو ہے بدر کے میدان میں جا کر کے دیکھے ہوں گے۔ بدر کے میدان میں وہ حصہ پورا آج بھی موجود ہے، جہاں پر وہ 14 صحابہ بدر کے میدان میں شہید ہوئے تھے، وہاں آج بھی باؤنڈری موجود ہے۔ اور جس پہاڑ پر فرشتوں کا نزول ہوا تھا وہ پہاڑ ریت بن گیا، آج بھی وہ پہاڑ موجود۔ اور جہاں آپ کا چھپر مبارک لگایا گیا تھا، خیمہ لگایا گیا تھا، جس کے اندر آپ اللہ سے رو رو کر کے دعائیں کر رہے تھے، وہ مسجد عریش ہے۔ جہاں آپ کا خیمہ لگا تھا اس جگہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا، اور لوگ جو زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں اس مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرنا اپنے لیے باعث دنیا اور آخرت کی سعادت سمجھتے اور سمجھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، وہ مقدس جگہ ہے۔ ادھر کیا ہوا؟ دونوں طرف یعنی کوئی جوڑ ہی نہیں، ساری چیزیں تاریخ کے اوراق میں موجود ہیں، ساری چیزیں تاریخ کے اوراق میں موجود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگا دیا گیا، دیکھ رہے ہیں کہ آئیے مٹھی بھر جماعت، اور ادھر سارے ساز و سامان سے آراستہ مد مقابل اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، بارے الہ اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ختم ہو گئی تو قیامت تک روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں ہے۔ بڑی محنتوں کے بعد یہ 313 افراد جمع ہوئے ہیں جو تیرے دین کی سیادت کے لیے، جو تیرے دین کے تحفظ کے لیے، تیرے دین کی نشر و اشاعت کے لیے آج اس بدر کے میدان میں جمع ہوئے۔ اگر آج یہ سب کے سب ختم ہو گئے تو یہ زمین سے اسلام کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ ادھر صدیق آپ ایسے دعا کے اندر مشغول ہیں کہ آپ کے سر مبارک سے چادر ہٹ جاتی ہے،
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ روتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، دشمن بالکل تیاری کی حالت میں ہے، تشریف لے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور اس وقت صحابہ فرماتے ہیں آپ کے چہرے پر جو چمک تھی ویسی چمک ہم نے نہیں دیکھی۔ آپ وہاں سے اتر کے آتے ہیں، اس جگہ پر ابو جہل مارا جائے گا، یہاں عتبہ مارا جائے گا، یہاں ربیعہ مارا جائے گا، یہاں شیبہ مارا جائے گا، یہاں فلاں قتل ہوگا، یہاں فلاں قتل ہوگا، ساری نشاندہی آپ نے کر دی، ساری نشاندہی آپ نے کر دی، بذریعے وہی اللہ نے آپ کو اطلاع کر دیا یہاں دشمن کے وہ بڑے بڑے سردار قتل ہوں گے۔ تو تاریخ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس کی ایک ایک نقل و حرکت تاریخ کے اوراق کے اندر محفوظ ہو۔ یہ معجزہ ہے ہم سب کے آقا امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ کی سیرت کا ایک ایک عنوان، ایک ایک باب تاریخ کے اوراق کے اندر محفوظ ہے۔ اس کے بعد اللہ کی غیبی مدد آتی ہے، اللہ نے زور کی بارش برسائی۔ آپ بھی جانتے ہیں ایسی جگہ جہاں پاؤں دھس رہے ہوں، بالو والی جگہ ہو، ریتیلی زمین ہو، جب بارش ہو جاتی ہے اس مقام پر وہ ساری جگہ کیا ہو جاتی ہیں؟ بالکل برابر ہو جاتی ہے اور اس پہ دوڑنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اور ادھر جو مٹی والی جگہ ہوتی ہے اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ اس میں کیچڑ ہو جاتی ہے کہ آدمی چلتے ہوئے پھسل جاتا ہے، چلتے ہوئے پھسل کر گرنے لگتا ہے۔ یہی کیفیت وہاں ہو گئی۔ اللہ نے رحمت والی بارش برسا دی۔ جو مسلمانوں کو جنگی اعتبار سے جگہ ملی تھی بظاہر شکست کا پیش خیمہ تھی، بظاہر شکست پر دلالت کر رہی تھی، وہ جگہ لڑنے کے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن اللہ کی جب مدد آئی، رحمت والی بارش اللہ نے برسا دی کہ وہ جنگی اعتبار سے سب سے بہتر جگہ ہوگی، جنگی اعتبار سے سب سے بہتر ہوگی۔ اب مسلمانوں نے کیا کیا؟ ریتیلی زمین تو تھی ہی، جگہ جگہ اپنا جو ہے پانی روک لیا، جگہ جگہ ان کی ضرورت کے لیے، تاکہ پینے میں بھی استعمال ہو اور جو ہے دیگر ضروریات سواریوں کے لیے بھی استعمال ہو، دیگر ضروریات میں بھی استعمال ہو۔ اب جنگ کا جو نقشہ ہوتا ہے بڑی لمبی تاریخ ہے، بڑی لمبی تاریخ ہے۔ بہرحال عرض کرنے کا حاصل یہ ہے کہ سیرت طیبہ کا ایک ایک باب ہمارے اور آپ کے لیے مشعلے دار ہے۔ مشعلے آپ کا کوئی بھی، چاہے گھر کے اندر کی زندگی ہو یا باہر کی زندگی ہو، کوئی امت کی نظر سے پوشیدہ نہیں، کوئی امت کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ خود اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میری گھریلو زندگی لوگوں کو بتلایا کرو، لوگوں کو بتلایا کرو میری گھر کی زندگی کیا ہے۔ صحابہ تو نہیں دیکھ سکتے گھر کی زندگی کیا ہے، آپ ازواج مطہرات کے ساتھ کس طرح رہ رہے ہیں، ایک ایک چیز آپ کی تاریخ کے اندر موجود ہے۔ اماں عائشہ فرماتی ہے جب میں آٹا گوندتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے روٹی پکانے کے لیے، لوئی بولتے ہیں اس کو بنانے کے لیے بیٹھ جاتے۔ اب کبھی ایسا ہوتا آپ آگ میں سے جو روٹی نکالنے لگتے تھے، تو یہ ساتھ جو ہے یہ کون تھا؟ اماں عائشہ پر یہ گھریلو زندگی تھی۔ اماں عائشہ کپڑا سیتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے جو ہے ان کے کام میں ہاتھ بٹانے لگتے، خود اپنے دستے مبارک سے اپنے کام کیا کرتے تھے۔ تو ساری زندگی کے شعبے آپ کے تاریخ کے اوراق کے اندر موجود ہیں۔ اور اگر آج کے زمانے میں کوئی شخص بیوی چائے بنا رہے جو بھی مل کر کے بنانے لگے تو کیا کہیں گے؟ بیوی کا غلام بن گیا۔ اب بیوی کا یہ ہونا چاہیے، یہ ہے شریعت میرے دوست۔ یہ نہیں کہ گھر کے اندر داخل ہو ایسے جو ہے غصے کے اندر، ایسے جاؤ جلال کے اندر کہ بیوی الگ کانپ رہی ہو، بچے الگ کانپ رہے ہوں، گھر والے الگ تھر تھر کانپ رہے ہوں، یہ جلاد آ گیا۔ یہ جلاد بن کر کے گھر کے اندر داخل مت ہو۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لے کر کے داخل کہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی بچے بھی خوش ہو جائیں،
بیوی بھی خوش ہو جائے اور گھر کے سارے فرد بہن بھائی وغیرہ سب خوش ہو جائے، سب خوش ہو جائے، اس انداز سے گھر کے اندر داخل ہو، نہ کہ جلاد بن کر۔ تو شریعت ہمیں یہی سکھاتی ہے، سیرت سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، سیرت سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ دنیا والے کیا کہہ رہے ہیں کہنے تو، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے اس کو اپنائیں۔ وہ ہر ایک جگہ کا واقعہ جو ہے خلاصہ اسے کر دیتا ہوں کہ بیٹھے ہیں جب حضرت غفاری رضی اللہ عنہ سب کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، دشمن کے دسترخوان پر کھا رہے ہیں، دشمن نے دعوت کی تھی، ایک لقمہ گر جاتا ہے۔ حکم کیا ہے شریعت کا؟ ہاں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر لقمہ گر جائے تو اس کو صاف کرو، اٹھا کر کے کھا لو۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں بفر سسٹم میں؟ معلوم ہے نا کیا کرتے ہیں؟ اچھی اچھی بوٹیاں تو نکال لیے اور جو کھا سکے کھائے، نہیں تو پھینکے اٹھا کر۔ یاد رکھیے یہ کھانے کی ناقدری کریں گے نعمتیں چھین لی جائیں گی، نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ یہ بفر سسٹم کا جو چلن چل رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، یہ ہماری شریعت کا چلن نہیں ہے۔ دشمن چاہتا ہے کہ ہم نعمتوں کی ناقدری کر کے ہم برباد ہو جائیں۔ آج ہمارے خاص طور سے بفر سسٹم کے کھانے میں جتنے کھانے برباد ہوتے ہیں، اتنے کھانے میں ایک غریب کا ولیمہ ہو جائے گا، دن کی شادی، اتنے کھانے میں نکل جائے گا۔ اتنے کھانے برباد ہوتے ہیں۔ روٹی کا ٹکڑا لیا، تھوڑا سا کھایا، پھینک دیا کوڑے دان میں۔ یہ کیا طریقہ؟ یہ شریعت ہے؟ شریعت نہیں، یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہیں، ایک لقمہ گر جاتا، اس کو اٹھاتے ہیں اور صاف کر کے کھا جاتے ہیں۔ سارے دشمن بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بغل میں بیٹھے فرد نے کیوں نہیں ماری؟ ابو ذر کیا کر رہے ہیں؟ یہ اپنا دسترخوان نہیں، تو غیر کا دسترخوان ہے۔ اچھا غیر کا ہے؟ اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي بِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، یہ الفاظ کیا انہوں نے آہستہ نہیں کہا، بڑے زور اور جلال کے اندر یہ الفاظ کہا۔ اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي صلی اللہ علیہ وسلم لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ایسا مجھ سے نہیں ہے۔ یہ سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے، سیرت سے ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں سیرت ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہم اس کو اپنا کر کے کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا اس کو چھوڑ کر کے ناکام ہونا چاہتے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے اختیار کی چیز ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو شریعت مطہرہ کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الرحمن